بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس بغیرت نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نظر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا، لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تھی، تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کی بیعت سے سرسری طور پر انکار کرتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا۔ امام طبری نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار میں پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار میں سے اسے اس حال میں باہر نکالیں کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حضرت امام حسین کے بعد یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیا۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مختلف مورخین کے مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت امام حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا، جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔
دمشق کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ انفارمیشن اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک